رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے مختلف مدنی کام آپ کو دکھاتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی کے مختلف علاقوں میں آپ کے سنتوں بھرے بیانات اور اسلامی بھائیوں کے تاثرات پیش خدمت ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 6 چیزوں میں جو ہے وہ جلد بازی کرنی چاہیے۔ 6 قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو جلد بازی کرنی چاہیے۔ اب وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفنانے میں جلد بازی کریں۔ اب بعض اوقات میت کو بڑی دیر سے جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے اور اس میں جناب فلاں رشتے دار آ جائے، فلاں بندہ آ جائے، میت کو جلدی دفن کرنے کا ہو، انتقال ہو گیا اب جلدی دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو نماز ادا کریں، ہاں جلدی نماز نہ پڑھیے، نماز تو آپ پڑھیے مگر اس کو ڈیلے نہ کریں۔ اسی طرح فرمایا گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس پہ جلدی کرنی چاہیے۔ کیا پتا پھر توبہ کا موقع ملے نہ ملے، شیطان کہتے ہیں بعد میں کر لیں گے، وہ جمعے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، فوراً توبہ کریں اور سچی توبہ کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ اولاد جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں آج اس دور کے اندر بہت بڑی برائیاں ہونے کا سبب یہی ہے کہ آج شادیاں بڑی دیر سے کی جاتی ہیں۔ تو ماں باپ اگر مجھے سن رہے ہیں، اولاد جوان ہو گئی، رب رزق دینے والا ہے، یہ نہ سوچو کہ اب اتنا میچیور ہو جائے، اتنا پیسہ کما لے، جتنا جلدی ہو بچوں کی بلو بالغ ہو گئے اب شادی کریں تاکہ گناہوں سے ان کو بچنا آسان ہو جائے۔ آج کل شادی اتنی مہنگی، اتنی بڑی مشکل کر دی گئی ہے کہ گناہوں کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں۔ خدارا شادی کو آسان کیجیے، جہیز کا بوجھ مت ڈالیے، اتنی ساری تقریبات کا بوجھ نہ ڈال دو کہ غریب کا بچہ ہو تو غریب یہی سوچتا رہے کہ ولیمے میں 500 آدمیوں کو کھلانا پڑے گا، اتنا سارا جہیز بھی دینا پڑے گا، اتنی بڑی دعوت بھی کرنی پڑے گی، اس چکر میں وہ شادی ڈیلے کیے جاتا ہے اور پھر بچے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بچوں کی شادی آپ اپنے ریت رواج کو مت دیکھو، اپنے اور اپنے بچوں کی آخرت کو دیکھیں اور جلدی شادی کرنے میں کوشش کیجیے۔ اسی طرح میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، مہمان آ جائے تو اس کو جلدی کھلا دینا چاہیے، مہمان کو انتظار نہ کروائیں کہ وہ بیٹھا ہی رہے بیچارہ کہ پتہ نہیں کب کھانا آئے گا۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اسلام معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم لڑائی کرتے ہیں، آج رشتہ داریاں ہم نے کاٹی ہوئی ہیں، آج فلاں رشتہ دار کے میں یہاں نہیں جاؤں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، نہیں جناب ہمارا رابطہ بالکل ختم ہے ان سے۔ کیوں؟ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں نہیں جاتے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اسلام سخت ناپسند کرتا ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ آج لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ کئی لوگ جو افسر بن جائیں، جو عہدے دار بن جائیں، دنیا میں کوئی مرتبہ مل جائے، اب وہ گھر میں بھی افسری چلاتے ہیں۔ ارے ہم گھر میں افسر نہیں، ہم گھر میں کوئی لیڈر نہیں ہیں، ہم گھر میں گھر والے ہیں، اپنے ماں باپ کے بچے ہیں۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ جناب محترم عبدالحبیب بھائی نے جو پر اثر بیان کیا ہے وہ معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے درمیان جو نفرتیں بڑھ چکی ہیں، جو عداوتیں بڑھ چکی ہیں، ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگیں، تو اس کے حوالے سے جو بیان فرمایا ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے راہ عمل ہے۔ لوگوں کو ترغیب دی، ہدایت کی، اللہ تعالیٰ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ایک میسج ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے کا،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح ہماری مزید آباد رہے اور ہمیں ایسی نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور مدنی چینل جو علم کا ایک خزانہ ہے، لوگوں میں گھر گھر علم پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فیض کا ذریعہ جاری سائے رکھے. ایسے پروگرامات جگہ جگہ آفسوں میں اور جگہوں پہ منعقد ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ عز و جل جو دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل یہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیاں عطا فرمائے.